طلبہ ایک اور غزل لے کر شاد عظیم آبادی کی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں پھر میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ سبسکرائب کرتے رہیں اور اپنے فرینڈس کو بھی بتاتے رہیں، جہاں جہاں آپ کے فرینڈس ہیں، جس کالج میں آپ کے دوست ہیں، چاہے وہ پارٹ 1 کے ہوں، 2 کے ہوں یا 3 کے ہوں، سبھی کو کریں، فارورڈ کریں، یہ لنک فارورڈ کریں اور سبسکرائب کے لیے کہیں، لائک کا بٹن ضرور کلک کریں اور یہ ویڈیوز دیکھتے رہیں، اپنے مشورے دیتے رہیں ہم اس کے لیے اس کو، تاکہ مزید امپروو کر سکیں۔ حال ہی کو تو ہم نے پڑھ لیا تھا، اب شاد عظیم آبادی کی یہ تیسری غزل ہے، اس کے بعد شاد عظیم آبادی کی 2 غزلیں رہ گئی ہیں اور پھر ہم آگے کسی تیسرے شاعر کو پڑھیں گے۔ غزل کا مطلع ہے: نگاہ کی برچھیاں جو سہ سکے، سینہ اسی کا ہے، ہمارا آپ کا جینا نہیں، جینا اسی کا ہے۔ غزل کا مطلع ہے جس میں دونوں قافیے آئے ہیں، سینہ اور جینا، اسی کا ہے، اسی کا ہے، یہ ردیف ہیں۔ نگاہ کی برچھیاں یعنی کہ نظروں کی برچھیاں، نظروں کے تیر، جو سہ سکے، شاد عظیم آبادی کہتے ہیں جو برداشت کر سکے، یہ سینہ اسی کا ہے، کہ آپ نے سینے میں جو نظروں کے تیر سہ سکے، برداشت کر سکے، خود کو اپنے قابو میں رکھ سکے، حقیقت میں وہی جیتا، سینہ اسی کا ہے، وہی دلیر ہے، وہی بہادر ہے۔ ہمارا آپ کا جینا نہیں، جینا اسی کا ہے۔ ہم اور آپ کیا جئیں گے، ہم اور آپ تو نگاہ کی برچھیاں نہیں سہ سکتے، ہم تو نظروں کو نہیں برداشت کر سکتے، اس لیے ہمارا جینا کوئی جینا نہیں ہے۔ اگر جینا ہے تو اس شخص کا ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ بزم میں ہے یہاں کوتا دستی میں ہے محرومی، یہ بزم میں ہے یہاں کوتا دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں، مینا اسی کا ہے۔ مینا ہوگا شراب کا پیالہ۔ یہ بزم بولتے ہیں، بزم بولتے ہیں محفل کو۔ یہ بزم میں نے لکھ دیا ہے نیچے، بزم محفل اور میں ہوتا ہے شراب۔ یہ شراب کی محفل ہے، یہاں کوتا دستی کنجوسی میں، یہاں اگر آپ ڈرپوک ہیں تو اس میں محرومی ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے، اگر آپ کنجوس ہیں تو پریشان ہو جائیں گے۔ یہ شراب کی ایسی محفل ہے۔ یہاں کا دستور یہ ہے کہ جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا، جو شراب کا پیالہ آگے بڑھ کر خود ہمت کر کے اٹھا لے، وہی شراب پی سکتا ہے۔ استعارن یہ کہا کہ یہ دنیا جو ہے یہ آپ کو دینے والی نہیں ہے، اس دنیا کی بھیڑ میں ہر چیز یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کہے گا کہ ہاں اس میں آپ کا یہ حق ہے، اس میں آپ کی ہمت ہے۔ اس کو میں ایک اور مثال بھی دے سکتا ہوں کہ آپ سبھی پڑھ رہے ہیں، سبھی کی یہ خواہش ہوگی کہ آپ کو نوکری ملے، لیکن کوئی آپ کو یہ گھر لا کے نہیں دے گا کہ یہ جناب آپ کا آرڈر ہے، آپ جائیے جی، کل پروفیسر جائیے، آپ کل KAS آفیسر بن جائیے یا IAS آفیسر بن جائیے۔ آپ جس میدان میں جتنا زور لگائیں گے تو آپ چھین کے نوکری لے لیں گے۔ اکثر طلبہ یہ پوچھتے ہیں جی کہ وہاں پر کتنی پوسٹس نکلی ہیں؟ آپ کو ایک پوسٹ چاہیے، اگر آپ میں دم ہے تو ایک میں سے ایک بھی آپ لیں گے، 10 میں سے بھی آپ لے لیں گے، اور اگر دم نہیں لگاؤ گے تو اگر 2000 پوسٹ بھی آئیں گی ایک وقت میں تو انسان نہیں لے سکتا۔ تو اس مناسبت سے جو یہ شعر ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ایسی محفل ہے کہ یہاں آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ دنیا ایک شراب کی محفل کی مانند ہے، جہاں آپ کو کوئی پیالہ لے کے ہاتھ میں نہیں دے گا، بلکہ آپ کو پیالے کے لیے خود کچھ جتن کرنا پڑے گا۔ تیسرا شعر آئیے جی کہ مقدر یا مصفہ جس میں یہ دونوں ہی یکساں ہوں، حقیقت میں وہی میں خار ہے، پینا اسی کا ہے۔ میں خار، اب اس کو بھی میں خوار نہیں پڑھیں گے، میں خار ہے۔ میں شراب، میں خار و شراب پینے والا۔ مقدر یا مصفہ، مقدر ہوا، یہ والا مقدر نہیں ہے، مقدر ہے یہ، اور مصفہ، مقدر ہوا میلا، گدلا، گندا، اور مصفہ ہوا پاک اور صاف، جس کو یہ دونوں ہی یکساں ہوں، جس کو یہ یکساں ہوا برابر، ایک جیسی، جس کو یہ گدلی اور صاف اور پاک دونوں ہی شرابیں ایک جیسی ہوں، حقیقت میں وہی میں خار ہے، پینا اسی کا ہے۔ اور حقیقت میں ہم دیکھ لیں کہ وہی صحیح شرابی ہے، صحیح شراب پینے والا ہے، میں خار ہے، کہ اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پینا اسی کا ہے، جو گدلی کو بھی اور
جو صاف ہے اس کو بھی ویسا ہی دیکھے۔ اگر کسی کو یہ تمیز آ گئی کہ بھئی یہ شراب جو ہے یہ تو گدلی ہے، یہ تو صاف نہیں ہے، اور یہ والی شراب صاف ہے، یا یہ جو ہے مہنگی ہے، یہ سستی ہے، تو وہ کوئی شرابی حقیقت میں نہیں ہوا۔ جس کو یہ دونوں برابر کی ہوں گی تو وہی جو ہے اصل میں میخوار ہے، وہی اصل میں شرابی ہے۔ چوتھے شعر پہ آئیے جی کہ امیدیں بڑی حد سے طلسمی سانپ ہیں زاہد۔ اس میں لفظ جب مجھے لگتا ہے مس ہو گیا ہے۔ طلسمیں جب بڑی حد سے طلسمی سانپ ہیں زاہد، جو توڑے یہ طلسم اے دوست گنجینا اسی کا ہے۔ امیدیں جب بڑی حد سے طلسمی سانپ ہیں زاہد، جو توڑے یہ طلسم اے دوست گنجینا اسی کا ہے۔ اس میں کچھ لفظ شاید آپ کو مشکل لگیں تو پہلے وہ کلیئر کر لیں۔ طلسمی ہوتا ہے جادوی، طلسمی سانپ ہوا جادو کا سانپ، اور جادو کا سانپ سے مراد یہ ہوئی کہ بھائی وہ سانپ جس کو ہم بار بار ماریں گے وہ مرے گا ہی نہیں۔ زائد ہوا پرہیزگار اے تقوی والے انسان۔ طلسم دوسرے مصرع میں استعمال ہوا ہے جادو، اور گنجینا ہوتا ہے سونا، ذخیرہ، خزانہ۔ امیدیں جب بڑی حد سے طلسمی سانپ ہیں زائد۔ اب آپ کو شعر سمجھ آئے گا کہ جب امیدیں انسان کی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، خواہشیں انسان کی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، انسان کے دل کی امنگیں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تو وہ طلسمی سانپ بن جاتی ہیں۔ یعنی وہ ایسا سانپ بن جاتی ہیں کہ وہ مرنے کا نام نہیں لیتا، اور وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ انسان کی امیدیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ میچور ہیں، کہ جس کی خواہشیں بڑھتی جا رہی ہیں اور وہ یہ بولے کہ مجھے 10 لاکھ روپے مل جائے تو اس کے بعد میرے ٹارگٹ پورے ہیں، تو نہیں، جب اس کو 10 لاکھ ملیں گے وہ 20 کے چکر میں پڑ جائے گا۔ اگر ایک گاڑی ہے تو 2 کے چکر میں ہے، اگر اس کے پاس 20,000 کا موبائل ہے تو 50 کے چکر میں ہے۔ تو گویا یہ جس کی بڑھتی جا رہی ہیں تو یہ طلسمی سانپ بنتی جا رہی ہیں، یہ اس کو ایک نہ ایک دن کھا جائیں گی۔ لیکن وہ لوگ بہت اچھے ہیں جو اس کے اوپر اختیار رکھتے ہیں، اس کو بڑھنے نہیں دیتے۔ اور دوسرے مصرع میں کہتا ہے جو توڑے یہ طلسم اے دوست۔ یہ طلسم کون سا؟ یہ امیدوں کے بڑھنے کا۔ جس نے یہ جادو توڑ دیا، اس نے اوپر جادو، یہ جو ہے جادوی سانپ کو ہیوی نہیں ہونے دیا، تو اصل میں جو گنجینا ہے، گنجینا ہو گیا خزانہ، یہ خزانہ اسی کو ملنے والا ہے۔ خزانہ اسی سے ملنے والے سے مراد یہ ہے کہ وہی کامیاب ہے جس نے آپ اوپر خواہشوں کا بھوت جو ہے وہ چڑھا لیا، یا جس کے اوپر خواہشوں کا بھوت چڑھ گیا، خواہشوں کا سانپ چڑھ گیا، تو وہ خزانہ نہیں پا سکتا۔ اب خزانے کا اور سانپ کا ایک تعلق بھی ہے، کہتے ہیں کہ خزانہ جو زمین میں ہوتا ہے اس پہ سانپ بیٹھ جاتا ہے، یا سونے پہ سانپ بیٹھ جاتا ہے، تو اس مناسبت سے بھی بڑا خوبصورت لفظ لایا ہے کہ طلسمی سانپ کہہ کر، اور پھر گنجینا اسی کا ہے۔ بھائی گنجینا اس کو نہیں ملے گا جو خواہشیں بڑھا دے گا، گنجینا تو اس کو ملے گا جو خواہشوں پر قابو رکھے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور نئی بات بھی آپ کے لیے ہے کہ جیسے قافیہ میں اس سے پہلے جو ہم کرتے آئے تھے جینا پینا، اس میں آپ دیکھیں گے گنجینا میں الف نہیں آیا ہے آخر میں۔ گنجینا پینا اگرچہ آواز ایک جیسی دے رہے ہیں لیکن اس کے آخر میں ہے، تو یہ الف والے کا قافیہ آ سکتا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے کیونکہ اس کی آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں، اس کی کوئی اپنی آواز نہیں ہوتی۔ اگلا شعر آ گیا جی مقطع غزل کا۔ کل کسی نے پوچھا تھا کہ مقطع کیا ہوتا ہے، تو مقطع کی تعریف ہی یہی ہے کہ جس میں غزل کا آخری شعر اور جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہی مقطع ہوتا ہے۔ اور اکثر یہ ایک روایتی غزل میں رہا ہے کہ شاعر مقطع میں ہی اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے بڑی مہارت کے ساتھ اپنا تخلص جو ہے وہ غزل میں استعمال کیا، اور مقطع کو انہوں نے 4 چاند لگا دیے۔ فراز صاحب کا شعر ہے کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز۔ انہوں نے اپنے نام کتنا خوبصورت تخلص یہاں استعمال کیا۔ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ اور مقطع ہے کہ قدورت سے دل اپنا پاک رکھ اے شاد پیری میں، قدورت سے دل اپنا پاک رکھ اے شاد پیری میں، کہ جس کو منہ دکھانا ہے یہ آئینہ اسی کا ہے۔
اب دیکھیے آئینہ میں بھی یہ آ رہی ہے، لاسٹ میں الف نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ اس کا قافیہ استعمال ہوتا ہے. جو بچے شاعری میں تھوڑا سا رکھتے ہیں انٹرسٹ، دلچسپی رکھتے ہیں، تو وہ ان چیزوں پہ دھیان دیں گے کہ اگر کبھی وہ کوئی غزل کہتے ہیں تو مینا کا قافیہ وہ آئینہ لا سکتے ہیں، یا آئینہ کا قافیہ وہ سینہ لا سکتے ہیں. قدورت، اب یہ قدرت نہیں ہے، یہ قدورت. قدورت ہوا نفرت، دل میں کسی کے لیے حسد اور بغض رکھنا. اب شاد عظیم آبادی خود سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں پیری ہوا بڑھاپا، کہ اے شاد اس پیری میں تو اپنا دل جو ہے نفرت سے پاک رکھ. نفرت اپنے دل میں کسی کے لیے مت لا، اپنے دل کو صاف رکھ، سب کے لیے اچھا سوچ، سب کے لیے اچھا جان، سب کے لیے بہتر کر. وہ کر نہیں سکتا تو سوچ کہ جس کو منہ دکھانا ہے، کہ جس کو کس کو منہ دکھانا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو جا کے موت کے بعد، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو جا کے منہ دکھانا ہے. یہ آئینہ اسی کا ہے. یہ آئینہ سے مراد کہ دل، کیونکہ یہ دل جو ہے یہ وہ آئینہ ہے اللہ تعالیٰ، جس میں اللہ تعالیٰ اس میں دیکھ سکتا ہے. اس لیے اگر آپ نے دل میں کچھ ایسی بات رکھی ہے جو کسی کے لیے بری ہے، جو کسی کے لیے اچھی نہیں ہے، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس دل میں دیکھتا ہے، کیونکہ یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ ہی دیکھ سکتا ہے اس میں، اور یہ ایک آئینہ ہے. اب دل کو اور آئینے کو اور بھی کئی طریقے سے لوگ مناسبت دیتے ہیں، کہ دل بھی ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جڑ نہیں سکتا، آئینہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جڑ نہیں سکتا. لیکن دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں کچھ نہ کچھ نظر بھی آ جاتا ہے. آئینہ بھی آپ کا چہرہ جیسا ہوگا ویسے کا ویسا ہی دکھائے گا، اور دل میں بھی اگر آپ کچھ ویسا تیسا رکھو گے تو وہ اللہ تعالیٰ اس آئینے میں، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کا دل ایک آئینہ ہے، وہ اس میں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. تو یہ تھی شاد عظیم آبادی کی غزل. سبھی کو آپ گروپ میں شیئر کریں اور سبھی دیکھیں، اس کو بار بار دیکھیں، تاکہ آپ کو اس کی جو ہے یاد ہو جائیں. اشعار آپ یاد کریں گے، اور اشعار کا آپ کو جو ٹیسٹ ہے وہ بھی رکھا جائے گا. اور کسی کو کوئی دقت ہے تو وہ وہاں پر کمنٹ باکس میں لکھے کہ کوئی اس کو شعر سمجھ نہیں آیا، تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اس کا جواب دینے کی. تھینکس.